والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 4 جمعے نماز دی اہمیت اور نماز دی افضلیت اس بارے اب دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ قرآن اور حدیث دی روشنی وچ ہی میں تواڈے سامنے 4 جمعے گفتگو کی تھی۔ خواہش دے مطابق اج دا جمعۃ المبارک بھی انشاءاللہ نماز دے موضوع تے ہی انشاءاللہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے نماز دی اہمیت دا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور بہت سارے مقام ایسے نے جتھے اللہ نے نماز دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ انہاں وچ ایک مقام جس دی میں تلاوت کی تھی، اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے، نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے۔ اس کا رزلٹ وے کہ نماز اے اللہ دا ذکر ہے، نماز اللہ دا ذکر ہے۔ پاویں بندہ مومن حالت قیام اندر ہے پھر بھی ذکر خدا ہے، حالت رکوع اندر ہے پھر بھی اللہ دا ذکر ہے، حالت سجدہ اندر ہے پھر بھی اللہ دا ذکر ہے، حالت قادہ تشہد التحیات وچے پھر بھی اللہ دا ذکر ہے۔ کیوں؟ قرآن دی نص قطعی تو گل واضح ہو چکی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو۔ یا اللہ تیرا ذکر کریے اور تیرے ذکر واسطے نماز قائم کریے۔ اس کا رزلٹ کی ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کراں گا۔ یعنی قرآن وچوں ہی رزلٹ نکلدا پیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو، میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو۔ یعنی نماز دا قائم کرنا اے اللہ دا ذکر ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات،
حالت قیام وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت اے ذکر خدا ہے سبحان رب یال عظیم جدو رکوع دے اندر پڑھنے اے ذکر خدا ہے جدو سجدے وچ جائیے سبحان رب یال اعلیٰ پڑھیے اے ذکر خدا ہے التحیات پڑھیے ذکر خدا ہے اقم الصلاۃ لذکری میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز قائم کرتا ہے اور توفیق ملے تے بعد جماعت قائم کرتا ہے ادا مطلب ہے وے ہر ویلے ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی ہر ساتھ ادا وقت جڑا گزرتا ہے پیا ذکر خدا وچ گزرتا ہے پیا فجر دا ٹائم ذکر خدا ہے ظہر دا ٹائم ذکر خدا ہے عصر دا ٹائم ذکر خدا ہے مغرب دا ٹائم ذکر خدا ہے عشاء دا ٹائم ذکر خدا ہے اور جڑا خوش نصیب پچھلی راتی اٹھ کے تہجد قائم کرے لوگ ستے ہون وہ ذکر خدا کردہ پیا ذکر خدا کردہ پیا یا رب العالمین تیرا ذکر کریے سانو ملے گا کی نماز قائم کریے تیرے ذکر واسطے اقم الصلاۃ لذکری میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو مولا ملے گا کی فرمایا ملے گا بڑا اعلیٰ پھل بڑا اعلیٰ ثمر بڑا اعلیٰ رزلٹ یا اللہ کی فرمایا فذکرونی اذکرکم اے کائنات والیو تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا تسی کلے کرو گے میں بھی تہاڈا ذکر کلیاں کراں گا جے تسی سارے جو بیٹھ کے کرو گے بعد جماعت نہیں سمجھ آئی کلے کرو گے تو میں بھی کلا کراں گا جے تسی با جماعت سارے رل کے میرا ذکر کرو گے جدو امام آکھے اللہ اکبر تسی آندے ہو پیچھے اللہ اکبر یا نہیں بولو بولو تو صحیح جڑے پڑھ دے ہو تو بولو نا آندے ہو نا اللہ اکبر امام صاحب آکھن اللہ اکبر تو مقتدی کی آندہ پیچھے بولیے اللہ اکبر امام بھی ذکر خدا کردہ پیا مقتدی بھی ذکر خدا کردہ سارے کٹھے ذکر خدا کر دینے پہ اگر کلے کرو گے تو میں بھی کلے ہی کروں گا تو جو تسی پوری جماعت نہ کرو گے تو پھر میں تواڈے تو اعلیٰ جماعت جڑی فرشتیاں دی جماعت ہے انہوں میں تواڈے نام دے چرچے کراں گا تائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ بن جاندہ ہے نا جدو بندہ بن جائے اللہ دا بندہ بن جائے نہیں سمجھ آئی گا جدو بندہ بن جائے اور وہ دے وچوں بندہ نکل جائے میں وہ ختم ہو جائے وہ اللہ دا بندہ بن جائے انہوں آندے نے وہ بندہ بن آندے نے ساڑھے پنجابی بندہ بن جدو بندہ وچوں کٹ چھڑے تھے اللہ دا بندہ بن جائے انہوں پھر آندے نے مقام ولایت بولیے نا کی آندے نے مقام ولایت تے جڑا تذکرہ پھر فرشتیاں میں رب کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے رب فرماندہ جبریل حکم رب جلیل فرمایا میں رب فلاں بندے نال پیار کرنا تینوں میرا حکم ہے تم ہی پیار کر حدیث ہے مسلم شریف تھی مسلم شریف آسان پڑھنا تے مشکات شریف پڑھ لو فلاں نال میں پیار کرنا چلو اسی انج کہہ لینے ہیں رب فرماندہ میں علی حجویری نال پیار کرنا جبریل تم ہی انہاں نال پیار کر میں معین الدین چشتی اجمیری نال پیار کرنا جبریل تم ہی کر میں فرید الدین مسعود گنج شکر نال پیار کرنا جبریل تم ہی اودے نال پیار کر یا اللہ میں پیار کر لیا فرمایا آپ ہی نہیں کرنا تے کلیاں پیار وچ نہیں رہنا آسمان دی دنیا ساری دی ساری سب وچ اعلان کر کہ اللہ فلان نال پیار کردا پیا میں جبریل بھی او دے نال اللہ دے حکم نال پیار کرنا پیا اے آسمانی مخلوق سارے دے سارے او دے نال پیار کرنا شروع کر دیو اے جے فذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میرا ذکر کرو میں تواڈے نام دے چرچے کراں گا آسمان تے چرچے ہو رہے حضور محتی اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آسمانہ تے چرچے ہو رہے ہیں
حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمانہ تے چرچے ہوندے نے پہ، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آسمانہ تے چرچے، حضور امیر الصالحین پیر امیر شاہ رحمت اللہ علیہ آسمانہ ہوتے چرچے، غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ آسمانہ ہوتے چرچے، میرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے آسمانہ ہوتے چرچے، تو یہ اور پار جانا ہے تو پھر گولڈا شریف توڑ جاؤ۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے آسمانہ ہوتے چرچے، گل میری نہیں، گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ رب فرماندا ہے جبریل میں جو پیار کرنا تے تم ہی کر، جدوں تم کر لیا تے نہ سارے نو آ خود نال پیار کرن۔ بولیے ذکر دا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ سارے بولو باوا سے بلند بولو، فائدہ یا نقصان ہے؟ بولیے نا فائدہ ہے، بولو کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اب آگے سنیے، یا رب العالمین صرف آسمانہ والے پیار کر دینے یا زمین والے بھی پیار کر دینے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آسمانہ والے پیار نہیں کر دے، صرف جبریل علیہ السلام پیار نہیں کر دے، صرف میں اللہ پیار نہیں کردا، میں اللہ پہلے محبت کرنا وا، پھر میں جبریل علیہ السلام نو آرڈر دینا تم ہی دے نال پیار کر جدنا میرا پیار کرنا وا پیا، پھر آسمانی مخلوق دے اندر ندا کر دے اے آسمان والیو اللہ فلان نال پیار کردا ہے، میں جبریل اللہ دے حکم نال او دے نال پیار کرنا، تسی بھی سارے نال پیار کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنے ہی پیار کر دینے، فرمایا نہیں آقا کی ہوندا ہے؟ فرمایا پھر اللہ حکم دیندا ہے اے جبریل زمین اتے چلا جا، زمین دی ساری مخلوقات دے اندر اے اعلان کر دے جدوں میں رب پیار کرنا وا پیا، جبریل تو پیار کرنا ہے پیا، پھر نال اعلان کر اے آسمان والے بھی پیار کر دینے پہ زمین والیو میرے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے تسی بھی او نال پیار کرو جدے نال میرا رب تے میں جبریل پیار کرنے آوے۔ ہائے ہائے رزلٹ اس گل دا ہے، رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا۔ نمازی واسطے بڑا آسان ہے، نمازی واسطے بڑا آسان ہے، نمازی واسطے بڑا آسان ہے، جڑا قیام کردا ہے او دے واسطے بڑا آسان ہے، جڑا رکوع کردا ہے او دے واسطے بڑا آسان ہے، جڑا سجدے کردا ہے او دے واسطے بڑا آسان ہے۔ رب العالمین فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر واسطے نماز قائم کرو، جدو رب دے واسطے اساں ذکر کر لیا اساں نماز قائم کر لئی، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا ہے، پھر یہ بھی آکھیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس سارے ایسا اعلان کر دیتے رہے کہ رب العالمین دا فرمان جاری ہوندہ ہے تو سا میرا ذکر کیتا ہے، یا اللہ پھل کی ملیا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میں رب دا توڑنا وعدہ ہے تسی میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کرانگا، تسی کلیاں بے کے کرو گے میں رب بھی توڑا تنہائی ویچ ذکر کرانگا، تنہائی ویچ کرانگا، کلیاں ذکر کرانگا، تسی اجتماعی طور تے میرا ذکر کرو گے میں توڑے نالو چنگیاں ویچ بتیرا ذکر کرانگا۔ اتھے چرچے ہو جانگے، نماز واسطے نمازی واسطے بڑا آسان نسخہ ہے، جڑا 5 وقت دی نماز قائم کردہ ہے، 5 وقت راج کے ذکر خدا کردہ ہے بیا۔ مسلمان بھائیو ساڑا طرفہ تماشا ہے وے، اسی صبح بھی مالک دا دیتا کھانے یا دوپہر بھی مالک دا دیتا کھانے یا شام بھی مالک دا دیتا کھانے یا، طرح طرح دیا نعمتاں ساڑے سامنے ہوندیاں نے، پیٹ بھرنے یا شکم بھرنے یا، پھر اسی اٹھنے یا، پھر پانی بھی پی لینے یا، ہر شے جڑی چاہنے یا اللہ سانو عطا فرما دینا ہے، رب تے عطا کردہ ہے، پر اسی نہ شکری کرنے یا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندیو ایک اور کام کریا کرو، یا اللہ کی فرمایا ذکر تے کر دے ہونا میں تو آڈا ذکر کرانگا، ایک اور کام میرے واشکرولی ولا تکفرون، فرمایا میرا شکر کریا کرو، میرا شکر کریا کرو،
ایک پانی دا کوٹ لب جائے تاں بھی شکر کریا کرو، کھان نو ایک نوالا مل جائے پھر بھی شکر کریا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونَ، فرمایا کفران نعمت نہ کرے آجے، نہ شکری نہ کرے آجے۔ یا اللہ جے شکر کریے تے لبے گا کی؟ اللہ دا قرآن فرماندہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی میری نعمتاں دا شکر کرو گے میں نعمتاں تواڈیاں بدھائی آواں گا۔ یہ بیٹھا اب ملنا سنا اللہ اکبر۔ یہ بچہ آپ نے دیکھا 2-3 مرتبہ اٹھا تھا، یہ کس لیے؟ صرف ملنے کے لیے۔ یہ محبت ہوتی ہے جی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کی عادتیں جس میں 3-4 آ جائیں وہ وقت کا ولی ہوتا ہے۔ بچوں میں بغض نہیں ہوتا، بچوں میں حسد نہیں ہوتا، بچوں میں نفرت نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو جس میں آ جائیں وہ وقت کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میری بات سمجھ آ رہی بھائی آپ؟ آقم الصلاۃ لذکری، نالے نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے، تے ذکر دا رزلٹ کی ہے تسی میرے تذکرے کرو میں تواڈے تذکرے کرنا۔ تے اسی کھا پی کے رج کے تے نماز والے پاسے نہیں جانا۔ جب ظہر کا ٹائم ہو تو ریسٹورنٹس فل ہوتے ہیں، کھانے والے کسٹمرز آئے ہوئے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ یاد رکھنا جو نماز کو ضائع کرتا ہے میرا اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کی حفاظت کرے، شاید پہلا جمعہ نماز کا جب تھا نا، پہلا جمعہ، یہ تو 5واں ہے نا، پہلے جمعے میں نے یہ جملہ کہا تھا، جو نماز کی حفاظت کرے میرا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، میرا اللہ نمازی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ جو پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکے، وہ پیشانی عام تو نہیں رہتی، اس کا ایک مول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ نہیں دے سکتا، اس کی قدر میرا مولا جانتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا۔ ایک بزرگ سن، انہوں نے اکھ دا آپریشن کروایا، اکھ دا آپریشن کروا لیا۔ ڈاکٹر نے آکھیا کہ 7 دن یعنی 1 ہفتہ تساں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، اشارے نہ پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، گردن جھکانی نہیں، سجدہ نہیں کرنا۔ ایک دن گزر گیا، بزرگاں کھانا نہ کھادا، دوجا دن گزر گیا انہاں کھانا نہ کھادا، تیجا دن گزر گیا انہاں کھانا نہ کھادا۔ کردیا سمجھیا بھی شاید اس آپریشن کروایا تے بزرگ ناراض ہو گئے، ابا جی ساڈے نال ناراض ہو گئے۔ انہاں کہا بھی کھاندے کیوں نہیں؟ فرمایا جدا دتا کھانا، میں جدو سجدہ ہی نہیں ہوتی بارگاہ وچ کرنا تو میرا کھانا بنتا ہی نہیں، وہ کھاوا تے ہو دو جدو میں کھا بھی لواں تے سجدہ شکر بھی ادا کر لواں، میں کھا بھی لواں تے سجدہ ہے شکر بھی ادا کرنا، میں صرف کھائی جاواں تے سجدہ کرانا تے قیامت والے دن میں پوچھا نہیں جائے گا تیرے دسترخوان تو میں نعمتاں مکر نہ دیتیاں، جدو سجدے دی واری آئی تو سجدے تو دوڑ لا دیتی، بچ گیا چلا گیا نہیں سجدہ کیتا۔ یاد رکھنا شیطان 40 سال تک زمین 40,000 سال تک زمین پہ لگاتار عبادت کرتا رہا ہے۔ کتنے سال؟ 40,000 سال تک لگاتار عبادت کرتا رہا زمین پہ۔ پھر 40,000 سال وہ فرشتوں کا استاذ بنا رہا اور 40,000 سال زمین پہ جہاد کرتا رہا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1,20,000 سال۔ اتنی دیر گزر گئی لیکن صرف اللہ کے کہنے پہ ایک سجدہ نہیں کیا۔ سوچیں ذرا، صرف اللہ دا حکم نہیں منیا، سجدہ نہیں کیتا۔ کنو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سی اللہ دا کر سجدہ، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس،
یک بارگی سارے فرشتے سجدہ کیتا سوائے ابلیس تے، وہ آکڑ گیا، انہیں کہا میں نہیں کرنا۔ 40,000 سال تک سجدے کیتے، 40,000 سال تک جہاد کیتا، 40,000 سال تک فرشتیاں دا معلم بڑھیا رہا۔ 1,20,000 سال پوری رب دی اطاعت تے بندگی وچ گزارے، صرف ایک سجدہ نہیں کیتا تے لعنتاں دا تو گلے چ پیا کہ نہیں؟ بولو، رب دی بارگاہ چوں نکلیا کہ نہیں؟ مردود ہویا کہ نہیں؟ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا ذلیلہ میری بارگاہ جو فاخرج، نکل جا۔ رب نے کڈیا یا نہیں؟ بولیے، کر دیتا رب نے اپنی بارگاہ، نکل جا۔ او دی کوئی نماز کام آئی، کوئی عبادت کام آئی، کوئی سجدے کام آئے؟ صرف ایک سجدے دا انکار انہیں کیتا ہے، ہر عبادت دے منہ دے اتے مار دیتی گئی، سارا کوئی ضائع کر دیتا گیا، مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، بارگاہ الہی تو نکال دیتا گیا، جنت چو نکال دیتا گیا۔ بالآخر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف حاصل ہویا کہ جیڑا فرد اس امت دا ایک سجدہ صحیح طریقے نہ کر لے، صرف ایک سجدہ صحیح طریقے نہ کر لے، میرا اللہ اس نے اپنے کرم تے فضل دے نال 1,20,000 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ بابا سے بلند بولے سبحان اللہ، اور اونچی بولیے سبحان اللہ۔ کتنا ثواب؟ 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے جو ایک سجدہ کرے مالک کو، تو جو 5 ٹائم پڑھے، جو 5 ٹائم نماز قائم کرے اور پکا نمازی ہو، پکا نمازی، ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکرا نہ ہون، بلکہ ویلے دا نمازی ہوئے، ویلے دا نمازی جدی تکبیر تحریمہ بھی ضائع نہ ہوئے، تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہوئے، کر تو وضو کر کے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے قدم اتے چلتا آوے اللہ دے گھر وال، صرف انگلیاں وچ انگلیاں نہ پاوے۔ کیوں؟ کروں جدوں وضو کر کے نمازی مسجد دے نماز دے ارادے واسطے ہوندہ ہے، وہ حالت نماز وچ ہوندہ ہے، وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ جب وہ ہوتا ہی حالت نماز میں ہے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، ورد کرتا آئے، وظیفہ کرتا آئے، پڑھتا آئے، ذکر کرتا آئے، وہ درود و سلام پڑھتا آئے، وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو ثواب کتنا پھر ملے گا؟ جو ایک کرے گا اس کو 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب، اور جو 5 ٹائم پڑھے اور اتنے سجدے کرے ایک ایک نماز میں اور دل نہ چاہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت جتنا بلڈ کی سرکولیشن درکار ہوتی ہے نا دماغ کی وینوں کو، وہ صرف حالت سجدہ میں پوری ہو سکتی ہے۔ یہ سائنس بتاتی ہے، صرف حالت سجدہ میں۔ ایک بندہ وہ جو بیمار تھا، اس کی سرکولیشن سسٹم ڈسٹرب تھا، ڈاکٹر کمرے سے باہر تھا، اس کو یاد آیا کہ میں مسلمان ہوں، نماز ہی پڑھ لوں۔ اس نے وضو کیا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر آ گیا، اس نے سر آتے ہوئے سجدے میں رکھا ہوا تھا، کہنے لگا تو ان سر چک لیا، تو ٹھیک ہو گیا، ان سر چک، ہن تو ٹھیک ہو گیا۔ اے طریقہ ایک اپنے دماغ دی رگاں وچ خون پہنچان دا کی سجدہ، بولو کی، بولیے کیا؟ سجدہ۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت اتے 5 نمازاں، بولو کیڑی کیڑی؟ دہرائیے ذرا، دہرائیے کون کون سی؟ فجر دی نماز میرے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرض کی تھی، ظہر دی نماز فرض کی تھی، عصر دی نماز فرض کی تھی، پھر مغرب دی نماز فرض کی تھی، پھر عشاء دی نماز فرض کی تھی، فجر دی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی، ظہر دی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی، عصر دی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی تھی، مغرب دی نماز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ آپ نے ادا فرمائی، پھر عشاء دی نماز حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ سارے نبیاں دیاں انہوں رسولہ دیاں دعویٰ میرے اللہ نے انیاں چنگیاں لگیاں نے، یہ ساریاں نمازاں اللہ نے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت رو عطا فرما دیتیاں نے۔
اللہ اکبر. یا غوث اعظم. یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی جس ویلے نماز قائم کردا ہے حالت نماز دے اندر ہوندا ہے یا حالت رکوع دے اندر ہوے قیام اندر ہوے یا سجدے اندر ہوے اونوں تین دنیاوی انعامات حاصل ہوندے نے. ایک بھی انعام اللہ دیندا ہے, دوجا انعام بھی اللہ دیندا ہے, تیجا انعام بھی اللہ دیندا ہے. پہلی چیز فرمایا نمازی جدوں نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے سر تو لے کے تے پیراں تک آسمان تک او دے واسطے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو جاندا ہے. باواز بلند بولو. اللہ دیا رحمتاں دا نزول دے واسطے شروع ہو جاندا ہے. فرمایا نیکیاں اس نمازی ہوتے بارش دی طرح برسنا شروع ہو جاندیاں نے. نہ وہ رحمت دا نزول نظر آندا ہے نہ یہ نیکیاں نظر آندیاں نے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبنی بر حقیقت اس نو اسی منن واسطے تیار آ کے ساڈا دعویٰ ہے او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی. مل کے ایک آواز نہ آکھو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی. ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کس ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. کس ہور دا کلام نہیں کس ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. کس ہور دا کلام. دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی دے چاراں پاسے او دے پیراں تو لے کے آسمان تک اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے جڑے اس نمازی دا دیدار کردے رہندے. ہائے ہائے وہ کو سمجھ آندی ہے نمازی دی شان کی ہے. یہ نمازی کی فضیلت ہے. نوجوانوں نماز قائم کیا کرو. یہ نماز قبر کا نور ہے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ نساز ہوتی تھی نا تھکان ہوتی تھکاوٹ ہوتی فرماتے تھے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ. نماز کا ٹائم ہو گیا بلال اذان دو نماز پڑھیں سکون ہو جائے. ہائے ہائے ساڑھے ذرا کو سیرو درد ہوئی تو نماز دی چھٹی. ذرا کو طبیعت تھکان دا شکار نماز دی چھٹی. ذرا سفر تو آئے تے نماز دی چھٹی. نیند آ گئی نماز دی چھٹی. میں نیند ہوتے بھی تو انہوں ایک روایت دسنا لیکن دو فضیلتاں دسیاں تیسری سنو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جدو نماز پڑھ رہا ہوندا ہے ایک فرشتہ انہوں پکار کے آندا ہے اے نمازی غور نال سن. اے نمازی ذرا غور نال سن. نمازی فرشتے وال دھیان کردا ہے. فرشتے نو جواب دیندا ہے ہاں فرشتے اللہ دے کی کہنا چاہ رہے ہیں. فرشتہ انہوں آندا ہے اے نمازی نماز دی حالت دا اگر تینوں صحیح علم ہو جائے تو کدے نال حال تے نماز دے اندر کلام کرنا ہے پیا کدے نال گفتگو کرنا ہے پیا کیڑی ذات دے نال اس ویلے تیرا رابطہ ہے تو کدی
کدی بھی سلام پھیرن واسطے تیار نہ ہوئے، تیرا دل کرے آخری ساں میری زندگی دا ہوئے میں اسے حالت دے اندر ہی گزار دیوا، کدی بھی سلام نہ پھیرا۔ اے تین انعام نے جڑے نمازی نو عطا ہوندے نے۔ پھر سوال پیدا ہوندا ہے اللہ نو ویکھیا تے نہیں، اینا پیار کرنے آ اللہ نو تکیا تے نہیں، اینی عقیدت رکھنے آ، او دی وجہ یہ ہے جڑی ذات میرا آئی راتی ویکھ کے آئی ہے، سارا انہاں دی زبان تے اعتبار کر کے پیار کیتا جا رہا ہے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی بڑی موقع تے سونی گل کر گئے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ آندے نے ان ڈٹھیا، ہائے ہائے ان ڈٹھیا جنوں تکیا ہی نہیں، ان ڈٹھیا جدی تانگ دلانو، ان ڈٹھیا جدی تانگ دلانو، تے بن ملیو جدی یاری، بن زلفو جدا قیدی تو جگ، تے بن نینا مست خماری، بن ہجرو جدا قیدی تو جگ، تے بن صورت خلق پجاری، اعظم اس دی حمد کی لکھے او میری حمد او دے کسے کاری۔ پھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بولے، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آندے نے فرماندے نے جے میں اپنے باہر ڈھونڈا، جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں اپنے اندر سمجھا تے پھر مقید جانا، سب وچ تو میں سب کچھ تو میں تے میں سب تھی پاک پہچانا، تو میں تے میں بھی تو میں تے وچ بلا کون نمانا، سب وچ تو میں سب کچھ 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 تو میں سب وچ تو میں سب کچھ تو میں تو میں سب کچھ تو میں سب وچ تو میں تے میں سب تھی پاک پہچانا، میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں، آکھو نا میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں 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 بھی تو میں
میں بھی تو میں بھی تو میں بھی تو وچ بلا کون نماوا انا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اے جڑی نماز ہے نا یہ مومن دی معراج ہے۔ جدوں کھلو کے بندہ رب نال کلام کردا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، رضوی کیا رب کو دیکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، آپ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جبریل السلام آئے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا مل اسلام، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے۔ جبریل پوچھتے ہیں مل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ جبریل علیہ السلام تیسرا سوال کر کے پوچھتے ہیں آقا مل احسان، حضور احسان کیے، احسان کیے، ذرا جملے نو توجہ نہ سنے آجے، جملہ میرا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان ہے، حضور احسان کیے، فرمایا احسان یہ ہے انتا عبد اللہ کاننا کا طرح ہو، تو رب کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر یا رسول حق جاری یا غوث انت عبد اللہ کا انہ کا تراہ ہو، تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اپنے اللہ کو بولیے دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تصور نہ بنے تو پھر ایسے تصور نہ بنے تو پھر یہ تو منزل بہت اونچی ہے، گویا تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر سمجھ کأنہو یراکا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں فلاں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ ہو کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور چاہیے بھی کیا، میں نہیں تو انہوں اکھنا بولو تو انہوں آپ سمجھ ہونی چاہیے دیئے، اور سانو چاہی دا بھی کیے، چاہی دا تے وے نا جدی پڑھنے ہو ویکھے جی، او ولیمے تے جاندے ہو بلا تشبیہ بلا مثال، ولیمے تے جاؤ، شادی تے جاؤ، برات نہ جاؤ تے اگے اگے ہو کے بخاندے ہو نا اپنا جناب میں بھی آیا جی، اور جنہیں صدیہ ہوندہ ہے اگے اگے ہو کے دس دے ہو نا بھائی جان میں بھی آیا، پاویں رش ہوئے اگے ہو کے ملنا ضرور ہے نکاح دے واسطے، او دیا نظراں وچ آ جاؤں، اجے بھی نہیں سمجھ آئی، بڑے سنجیدہ ہو، نہیں سمجھ آئی، او دیا نظراں وچ آ جاؤں، اے جملے تے غور کرو، او دیاں جن نے بلایا ہے میں او دیاں نظراں وچ آ جاواں، بلا تشبیہ بلا مثال، اے اذان بلاوا خدا بندی نماز واسطے، تے جدوں بلاوا آ جائے تو بلاوا سمجھ کے مسجد وچ آ جائے تے نماز قائم کر لے، پھر تیرا رب تینوں ویندا ہوے، او بندہ مومن اور چاہیدہ بھی کیے پھر ہے کہ اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اور تجھے اور کیا چاہیے؟ تو حالت نماز میں ہو، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو، تو اللہ کی تعریفیں کر رہا ہو، اللہ کا نازل شدہ قرآن جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کی تلاوت کر رہا ہو، تو اپنے اللہ کو کہہ رہا ہو سبحان ربی العظیم، تو کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، تو کہہ رہا ہو اللہ سے بات کر رہا ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تیرا رب تینوں ویندا ہوئے اور کی چاہیے ہے؟ بلا تشبیہ بلا مثال۔
اب اگلی بات سنیے، ساڈے اندر ایک خامی ہے، میرے چ بھی تواڈے چ بڑے بڑے نیک لوگ ہو جڑے بچے ہوئے نہ خامیاں تو۔ خامی یہ وے سارا دن دکانداری کر کے دکان تو نماز واسطے چلے گئے، زہر پڑھ لئی، فجر پڑھ لئی، زہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لئی، جدوں آیا عشاء دا ٹائم تھکاوٹ ہے، مالک دیاں دتیاں کو 4-5 روٹیاں کھا دیاں، 2-3 نان کھا دے، کو لیگ پیس کھا دے جی، کو فاسٹ فوڈ کھا دا، فرائی چکس گئے، کھا پی کے ہضم کر کے چپ کر کے جا کے بیڈ تے لیٹے، اے سی چلایا سکون نال، وہ 17 رکعتاں گئیاں، پھر فکر بھی نہیں، پھر افسوس بھی نہیں، مزے دی گل ہے افسوس بھی نہیں کہ میرا کی کچھ اجڑ گیا ہے، کی کچھ برباد ہو گیا تے کی کچھ لوٹیا گیا ہے، اس گل دی پھر فکر بھی نہیں۔ ہن میں لگا تو گل اس حدیث سنان، ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے دوڑا دوڑا ہوندا پیا تے آندا پتہ کی یہ پیا، آندا الامان الامان، سونیا منو بچا لیو، سونیا منو بچا لیو، جتھے چون لتاں والا جانور آ کے آکے سونیا منو بچا لو تے دوں والے نو کی پریشانی جا کے آکھ لو جی، اونٹ دوڑا ہوندا پیا، ترجمہ کر لئیے ہوتا، اونٹ دوڑا ہوندا ہے پیا، اے مازاک دے کیا جلوا لیا میں نو بچا لیو، الامان الامان، سونیا میرے تے نگاہ کرم کرے آجے میں نو بچا لیا آجے، تو آڈی بارگاہ چاہ گیا اور کوئی بارگاہ نظر نہیں آئی، تو آڈے بوئے تے آ گیا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے آگو، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ خطیب جو تو بول دا مزہ ہوندہ تو شیر نہ مارو زبان لاؤ تے تسی بول دو یار سانو بھی مزہ ہوندہ ہے تے سارے رڑ کے پڑھی ہے تے ذوق زیادہ نہیں، بولو کی پتہ کسی دا پڑھیا قبول ہو جائے تے سارے تے رحمت ہو جائے، مل کے آواز نہ سوا تیرے سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو
پکارا یا اونٹ دوڑدا آ رہا ہے، مالک بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اونٹ آ کے آندا الامان الامان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پناہ عطا کرے آجے، پناہ عطا کرے آجے، سہارا عطا کرے آجے، بڑی مشکل وہی دوڑ کے تھوڑی بارگاہ وچ آیا، مالک بھی پیچھے آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹیا مالکا کی گل ہے، تو کیوں اس طرح کرنا ہے؟ مگر دوڑ کے آنا ہے پیا، اون تیرے نال اس طرح کیوں کردا ہے پیا، تو اے دے نال اس طرح کیوں کردا ہے پیا؟ عرض کردا سونے چرے والیا اونٹ نو پوچھ لو، اونٹ آندا ہے سونیا ہور کوئی وجہ نہیں، ہور کوئی وجہ نہیں، اے ایک تے مینوں ذبح کرنا چاہندا ہے۔ فرمایا او اونٹ دیا مالکہ ذبح کیوں کرنا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا سونے چہرے والیا وجہ اے ذبح میں اس واسطے کرنا چاہنا، یہ میرا کہنا نہیں ماندا، کھانا انہوں میں دینا، چارہ دینا میرا کہنا نہیں ماندا، اس واسطے میں سوچیا انہیں آکھے تے لگنا نہیں، میرے کام دا تے ریا نہیں، میں انہوں ذبح کر دیا۔ فرمایا اونٹا تو دس ایک گل ٹھیک ہے؟ انہیں آکھیا سونے آپ بالکل گل ٹھیک ہے، میں دا پہلا کہنا ماندا سا، بعد دے اندر میں مننا چھڑ دیتا۔ فرمایا اونٹا کی وجہ ہے؟ انہیں آکھیا سونے چرے والیا گل اصلے وے پہلے میں جدو ٹھیک سی میں دیا ساریاں مندہ رہا ہوا، لیکن انہیں ایک بڑا غلط کام میں ایک پیدا قبیلے والے سارے کر دے رہے۔ حضور آپ نے فرمایا اونٹا ہو کی گل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ اونٹ اس کر دیا سونے اے اصل وجہ ہے رات دا ٹائم آوے چارے نمازاں پڑھ لیندے نے، جدو عشاء دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے تھکے ہوندے نے، اے چپ کر کے سو جاندے نے، اے عشاء دی نماز دا محافظت نہیں کردے، عشاء دی نماز قائم نہیں کردے۔ میں اس واسطے انہاں دی گل نہیں ماندا، مینوں پتہ لگا انہاں ذبح کرنا ہے، دوڑ کے تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا وا۔ حضور الامان الامان، مینوں ڈر ہوندا ہے انہاں عشاء دی نماز چھڑ دیتی ہے، ایک کدی بھی قائم نہیں کر دے، میں نو ڈر آندا ہے انہاں تے عشاء دی نماز ترک کرن دی وجہ نال اللہ دا عذاب نازل ہوئے گا، اس عذاب دے اندر کتے میں نہیں قابو نہ آ جاواں۔ انہاں خطرناک عمل ہے عشاء دی نماز نو چھڑنا۔ ہون لگا مسلم شریف دی حدیث پیش کرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خوش نصیب میرا امتیو سنو، میرا او خوش نصیب امتی جن نے فجر دی نماز تے عشاء دی نماز با جماعت قائم کر لئی، او سمجھے ساری رات ہی عبادت وچ لگا رہے ہیں۔ بولو بولو نا، بولو بولو بولو۔ اللہ میں نو تے توانو 5 وقت دا نمازی بڑھائے، جن نے فجر دی نماز با جماعت اور محبوب نے ڈٹھا عشاء دی نماز با جماعت فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی، وہ سمجھے کہ ساری رات انہیں بولو عبادت وچ گزاری، اور جن نے عشاء دی نماز با جماعت قائم کر لی، فجر نہ کیتی یا فجر کر لی تے عشاء نہ کیتی، وہ سمجھے کہ انہیں ادھی رات عبادت وچ گزاری ہے، تے جنیاں دو میں ہی رہ گئی تے ساری رات ایک لت تے کھڑا ہو گئی عبادت کردہ رہے، کسے کھاتے نہیں جانی، جب فجر رہ گئی تے عشاء رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریفہ جو فجر پڑھا کے باہر نکلے، حضرت ایک نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان یہ اور صحابی نے، وہ فجر ویلے مسیتے نہ آئے، انہاں دی اماں جان حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا فجر ویلے میں تواڈے بیٹے سلیمان نو ویکھیا نہیں مسیتے، ویکھیا نہیں، انہاں آکھیا جو ساری رات نہ عبادت کردے رہن تے کدے فجر ویلے اکھ لگ گئی نے، فرمایا ادھے نال چنگا سی ساری رات ستا رہندا، ادھے نال بہتر سی کہ ساری رات ستا رہندا، کم از کم فجر واسطے جاگدا تے صحیح۔ حضرات گل سمجھ آ گئی؟ فجر واسطے جاگدا صحیح، ورنہ پھر مرتے جانا ہی۔
ملک الموت علیہ السلام آنا تے رہنا نہیں، انہوں تے آنا ہی ہے، لیکن وہ خوش نصیبو جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا نا، 5 وقت دا پکا نمازی، ملک الموت علیہ السلام او دے کل بڑی حسین صورت وچ آؤن گے، بڑی حسین صورت وچ آؤن گے۔ میں کوئی 5-6 چیزاں لکھیاں نے اس تے، بلکہ کوئی 8-10 چیزاں نے، کہ نماز مومن دا نور ہے، نماز مومن دا نور ہے، نماز افضل ترین جہاد ہے، اور نماز بلاواں نو دور کرنے والی ہے، اور نماز جنت دی کنجی ہے، نماز رحمت الہی دا ذریعہ ہے، نماز مومن تیرے دل دا نور ہے، نماز شیطان دا منہ کالا کر دیئے، اور نماز جہنم دی اگ چو آزادی دا پروانہ ہے، اور نماز بے حیائی تے برائی تو روک دیئے۔ اے بندہ مومن، نماز تیری قبر دا نور ہے، اور نماز دین دا ستون ہے، اور سب تو بڑی گل کہ نماز اللہ دے دیدار دا سبب دے۔ دسو اور کی لینا جی، اور کی لینا؟ اس ستے میں ایک مصرع پڑھ دینا، نمازی جڑے وے نماز پڑھ دائے او دی کیفیت ہے، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ نماز میں، انوار قدس کا ہے نظارہ نماز میں۔ اے مصرع ذرا توجہ نہ سنے آجے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے وہ بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے تو پڑھ نماز، گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے تو پڑھ نماز، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں، نرمی سے اے ملک الموت علیہ السلام دا آمد، نرمی سے کرتا ہے ملک الموت قبض جان، نرمی سے کرتا ہے ملک الموت قبض جان، تلخی موت کا ہے پداوا نماز میں، پداوا دا معنی علاج، تلخی موت کا ہے پداوا نماز میں۔ اے بندہ مومن، اگر قبر دا نور چاہنا ہے نماز قائم کریا کر، اکھاں دا سرور چاہنا ہے نماز قائم کریا کر، در حضوری در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضوری پڑھنا چاہنا ہے نماز قائم کریا کر، اللہ دی کار نال ہم کلامی دا شرف لینا چاہنا ہے تے نماز قائم کریا کر۔
کر، اگر جنت وچ داخلہ چاہنا نماز قائم کریا کر، تیرے علم دے اندر بات ہونی چاہیے جدو جہنمی جہنم وال جانا ہے اس ویلے پکا نمازی ہوئے گا او دے واسطے گناہ زیادہ ہون گے پر ہوئے گا نمازی، وہ نماز او دے سا چار چفیرے سار بنا لوے گی، رکاوٹ کھڑی کر دے گی۔ میرا اللہ فرمائے گا اے فرشتیوں دیاں نمازاں دا حساب کیتا جائے، روزیاں دا حساب کیتا جائے، جو زکاة صدقہ خیرات ہر شے دا حساب کیتا جائے۔ جدو اللہ دے فرشتے حساب کرنگے مولا دی بارگاہ وچ پیش کرنگے، میرا اللہ او دے حساب نو سامنے رکھ کے او دے واسطے جنت دا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اے ساریاں عبادتاں او دے واسطے دیوار دا کم دین گیا، حجاب دا کم دین گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک حکم شیخ صاحب دے گئے نے تے ایک حکم جناب محمد شریف صاحب دے گئے۔ پہلے میں شیخ صاحب دا پڑھ لواں تے پھر انہاں دا پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ہے وہ اسے موقع دی گل ہے، ایسے موقع دی نمازی بن، نوجوان نمازی بن، بڑے فائدے نہیں، تیرا کردار سمر جائے گا، تیری نظر وچ حیا آ جائے گی، تو برائیاں تے بے حیائیاں تو بچ جائیں گا۔ کتنے فائدے ہیں بولو نا، کتنے؟ اچھا مینو دسو جڑے کدی کدی میرے انگو نماز پڑھ دے، کدی کدی مینو دسو جدو بندہ نماز پڑھ لے تے طبیعت ہلکی پھلکی لگ دی ہے کہ نہیں؟ جی طبیعت ہلکی پھلکی لگ دی۔ جدو انسان سفر وچ ہوئے، گڈی روکے، مسجد نظر آ جائے، نماز دا بھی ٹائم ہوئے، نماز پڑھ لوے، سفر میرا اللہ انجی آسان فرما دیندہ ہے۔ میں دے بڑے تجربے کیتے، 2 گھنٹیاں دا سفر 1 گھنٹے ہی نہیں پڑ جاندہ ہے، چونکہ انسان قلبی طور تے ذہنی طور تے پرسکون ہو جاندہ ہے۔ تے جدوں پھر وہ نماز پڑھ لیندہ ہے، گڈی وچ بیٹھ جاندہ، پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیندہ، جو ورد وظائف کرنے کو کردہ ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے، میرا چرخا کوں کوں کردہ ہے، دل میرا توں کردہ ہے، پھر صحیح کسے موقع دے، دل میرا توں کردہ ہے، نالے پونی کٹاں نالے ہو کے براں، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ ہاں پھر کتے ذوق ہویا تھے، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ بڑا مہنگا، یہ اگلے جمعے سے بڑا مہنگا ہے۔ جی حضرات، شیخ صاحب نے مصرع آکھے ہے، نوجوان مرنا ہے، 1000 من مٹی تھلے جانا ہے، تے سادہ کوئی پتہ نہیں ہو۔ میں 2 جمعے پہلا تو انہوں آکھیا سی، نماز دے اندر اگر خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہندے ہو نا، او دا ایک طریقہ میں تو انہوں آسان جا دسنا، ہر نماز نو اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ نہیں سمجھ آئی گال تو آنے، تو آڑے اتوں دی لنگ یہ گال ہے۔ ہر نماز نو زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، خشوع و خضوع آپ آ جاندہ ہے، پتہ نہیں اگلی نماز لبنی ہے کہ نہیں، اگلی نماز قائم ہونی ہے کہ نہیں، اگلی نماز بڑے سا رہنا ہے کہ نہیں، تے آپ ہی نماز میں خشوع و خضوع آ جانا ہے۔ تے نماز پھر ادو قبول بڑی جلدی ہوندی ہے جدوں اکھاں وچ آنسو ہون، حالت نماز ہوئے اکھاں وچ آنسو ہون، دل تے رکت تاری ہوئے، تے مولا نال تار جڑی ہوئے، اکھاں چانسو ہون، تے پھر اس ویلے نماز اتنی جلدی قبول ہوندی ہے نا۔ صوفیہ کرام نو دیکھو، اولیاء کرام نو دیکھو، ورنہ نوجوانہ مرنا ہے، سادہ کوئی پتہ نہیں کہ اندر باہر آنا ہے کہ نہیں، جڑا باہر اندر جانا ہے کہ نہیں۔ اس دم دا کی تو مان کرے، دم آیا آیا نہ آیا، اس دم دا کی تو مان کرے، دم آیا آیا نہ آیا، اے میری کرنا ہے کانو کفر دی بیڑی
چڑھنا ہے او خورے کفن بھی تینو اے سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا تے تینو موڈیاں تے چک لے جامن گے اوتھے ٹوئے کسے وچی سٹ آمن گے تے گھر آ کے تینو بھول جاون گے یاد آیا آیا او کتے سال بعد 6 مہینے بعد ختم ہویا تے آکھنا ابا جی ہوندے سن اما جی ہوندے پراری ہوندے سن بھینڑ ہوندے سن تیرا پورا سال نہ ہی کسے نہیں لینا 40 ہون دی دیر ہے سارے بس وچھڑ گئے گل گئی ہن تے 40 تو پہلے 10واں چھت جدی کر 7ویں دن 10واں 5ویں دن 7 چھت جدی کر کے رشتہ دار بزی بہت ہے کام بہت ہے کوئی طرح ہن 40 بھی کوئی نہیں تیرا ہن کردا تے تو کدے پیچھے لگا ہے لا رب دے حبیب نال یاری تے غیراں دا خیال چھڑ دے انہوں نے لایا ہی کام آنائی اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ سے واسطے ایک دو مصرے پڑھنا وقت ہو گیا ہے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے انہوں نے یاری لا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنو ویخ کے چن شرماوے تے ادی راتی دن چڑھ آوے او جدو مک تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی بردی او کدی چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدو یو کھولے ول زلفان دے تے راہی راہ پل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے آزم اے تو سوڑا ماہی او سانو کدرے نظر ہن تو اڈا کی پروگرام ہے اگلے جمعہ دا نماز تے رہن دئیے نماز دے بارے جی رکھیے اگلا جمعہ بھی جی ٹھیک ہے ایک ووٹ ہو گیا ہاں بھائی لو جی یہ تو سارے تھوڑے پیچھے تسی ساڑھے پیچھے ماشاءاللہ لو جی اگلا جمعہ 5 جمعے ہو گئے نماز پہ انشاءاللہ میری گل سنو اگر ایک بندہ بھی بے نمازی اتھے آن والا نمازی ہو گیا نا میری تواڈی قبر دا نور بن جانا ہے میری تواڈی قبر دا انشاءاللہ نور بن جائے گا وما علینا الا البلاغ